حضرات گرامی، احساسات و جذبات، جوش و خروش، امنگ و حوصلہ، یہ تمام کیفیات انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ ان تمام اوصاف سے متصف خطیب بے باک اور بے جھجک ہر ایک عنوان کو اپنا موضوع بنانے والے مقرر بے مثال کو ایک ایسے عنوان پر جس نے انسانیت کو قعر جحیم کے قریب کر دیا، جسے اپنانے اور اختیار کرنے کے بعد انسان اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ میرا روئے سخن رفیق ہمدرس مولوی محمد ریان ہیں۔ موصوف تشریف لا کر مغربی تہذیب بمقابل اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، صدق الله العظيم. قابل عزت توقیر و تعظیم حضرات اساتذہ کرام، حکم مستحکم، مہمانان اعظام اور عزیز رفقا، آج میں نے جس موضوع کو الفاظ و مطالب کا روپ دے کر آپ کے خانہ قلب جگر میں نقش کرنے کا ارادہ کیا ہے، وہ موضوع مغربی تہذیب بمقابل اسلامی تعلیمات ہے۔ برادران ملت، آج کے نوجوان اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر مغربی تہذیب اپناتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ زمین و آسمان حیران و ششدر ہمارا نظارہ کر رہے ہیں اور عجیب کشمکش کے اندر مبتلا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر کوئی زبان حال سے یوں گویا ہے کہ آخر یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، یہ خیر امت کا لقب پانے والے، یہ خوبیوں اور فضیلتوں والے آج کون سے طریقے پر چل رہے ہیں اور ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ امت جو معلم بن کر آئی تھی، وہ امت جو رہبر بن کر آئی تھی، وہ امت جو ہادی بن کر آئی تھی، آج اس امت کے افراد ان یہود و نصارہ سے تہذیب و تمدن کی بھیک مانگ رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ یہود و نصارہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے اور ذلت ان کا مقدر رہے گی۔ لیکن آج امت کے نوجوان ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، کبھی چہرہ ان کی طرح بنا لیا، کبھی لباس کے اندر ان کی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا، اور کبھی اپنے گھروں کے ماحول کو ان کے فیشن سے مزین کر لیا ہے۔ عزیزان گرامی، کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمانوں نے اپنا کردار بدل ڈالا، اپنا اطوار لٹا ڈالا اور اس قوم کے دل دادا ہو گئے جو محض اسلام ہی کے مخالف نہیں بلکہ مسلمانوں کے بھی کٹر دشمن ہیں۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں اور کر رہے ہیں، تو پھر وہ قوم ہمارے لیے کس طرح آئیڈیل اور نمونہ بن سکتی ہے، کس طرح اس کی اتباع کی جا سکتی ہے، کس طرح ان کے نقش قدم پر چلا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہماری کامیابی و کامرانی صرف اور صرف آقا مدنی کی پیروی میں مضمر ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ نہ تو ہمیں نمازوں سے دلچسپی ہے اور نہ ہی قرآن و حدیث سے ربط و تعلق ہے۔ نوجوان فلموں کی لائنوں میں کھڑے ہیں، قتل و غارت گری اور زنا کاری کر رہے ہیں، کذب و افترا کر رہے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں اور حرام مال کھا کر اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت، کیا اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ غیروں جیسی زندگی جینا؟ کیا اسلام نے ہمیں یہی سکھلایا ہے کہ یہود و نصارہ کے ٹائٹل اور ان کے فیشنوں کو دیکھ کر ان کو اپنا لینا اور ان کے پیچھے زندگی کا بہترین اثاثہ لٹا دینا؟ نہیں، بلکہ اسلام ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔
اسلام ہمیں عدل و مساوات کا حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں تقوی و طہارت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ سنتی لباس پہنو، اسلام کہتا ہے کہ اپنے چہروں کو داڑھی سے مزین کرو، اسلام کہتا ہے کہ اپنی عورتوں کو غیروں کی تہذیب کا انعام مت بناؤ، اسلام کہتا ہے کہ اپنی جوانی کے انرجی کو فحش اور لغو کاموں میں برباد مت کرو، اور اسلام کہتا ہے کہ اپنی عورتوں کو غیروں کی تہذیب کا انعام مت بناؤ۔ وارثان علوم نبوت اور طالبان علم و حکمت، آج میں اپنے دکھوں کی داستان کیسے سمیٹوں اور اسلامی تعلیمات میں اس منحوس مغربی تہذیب کے کس کس اثر کا ذکر کروں۔ میں ممتا کی اجڑی کوکھ دیکھتا ہوں تو مغربی تہذیب اثر انداز نظر آتی ہے، نوجوانوں کی ذبح حالی پر مغربی تہذیب اثر انداز نظر آتی ہے، طلبہ اور طالبات کی بے روی پر مغربی تہذیب اثر انداز نظر آتی ہے۔ یہ اجڑتے ہوئے گھر مغربی تہذیب کے اثر انداز ہونے کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی مغربی تہذیب کی وجہ سے آج وہ بنت حوا، ماضی میں جس کے بالوں کی نازکی کو سورج کی کرنیں نہیں چھو سکتی تھی، آج وہ بنت حوا سر بازار بے حیائی کا لبادہ اوڑے ہوئے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ بلند کرتی نظر آتی ہے۔ معزز سامعین، ہونٹ کپ کپا جاتے ہیں اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے جب اہلیان مغرب کی تہذیب کو اپنی اسلامی تعلیمات میں پیوست ہوتے دیکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مغربی تہذیب سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔